نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کوئٹہ کے جلسے سے قبل سول انتظامیہ، سلیکٹڈ حکمران، یہاں تک کہ ہمارے ادارے تک کہہ رہے تھے کہ کوئٹہ میں جلسہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دہشت گرد وافر مقدار میں کوئٹہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر دہشت گردوں کا پتہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ ان کا حلیہ ہے، یہ قد ہے، یہ ان کا رنگ ہے۔ خوف زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، آخر رات تک ان کی بھرپور کوشش رہی کہ جلسہ نہ ہو، لیکن پی ڈی ایم کے قائد اور تمام قائدین نے کہا کہ جلسہ انشاءاللہ العظیم ہر حال میں ہوگا۔ جب یہ فیصلہ قطعی طور پر ان کے سامنے آ گیا تو پھر انہوں نے دیگر حربے استعمال کرنا شروع کیے، ہمارے قافلے روکنے کی کوشش کی، اور اس طرح ہزار گنجی میں ایک مصنوعی بم دھماکہ بھی کروایا گیا، جس کے نتیجے میں 4 بے گناہ لوگ جو محنت مزدوری کے لیے آئے تھے وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد پشاور کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے مسلسل خبریں چلائی جا رہی تھی کہ کوئٹہ اور خیبر پختونخوا یہاں جلسے ہر حال میں نہیں ہونی چاہیے، خطرات ہیں۔ چنانچہ انہوں نے، ان کے سرپرستوں نے یا ان کے اہلکاروں نے، جس طرح کل پشاور میں معصوم بچوں پر قاتلانہ حملہ کروا کے، بم دھماکے کروا کے ان کو شہید کروایا، ان کو معصوم بچوں پر بے شرم نہیں آیا، حیا نہیں آئی، انہیں افسوس نہیں ہوا کہ یہ معصوم بچے ہیں، اندر قرآن کریم کا تلاوت کر رہے ہیں اور ایک طرف کر رہے ہیں کہ جی ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا، دوسری طرف دہشت گردوں کا ایڈریس بھی بتاتے ہیں، حلیہ بھی بتاتے ہیں، رنگ بھی بتاتے ہیں، قد بھی بتاتے ہیں، گرفتار نہیں کر سکتے۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ تو ہم مسلسل اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔ قائد جمعیت نے بھی کل، مولانا فضل الرحمن صاحب نے کل ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس کر کے اس واقعے کی مذمت کی، اور ہم بھی آج اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس مسئلے کو کل سینٹ میں بھی اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے صدر نے جس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کروا کر انتہائی بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنے اس عمل سے 2.5 ارب مسلمانوں کے دل کو دکھایا ہے، مجھے حیرت ہے اسلامی دنیا پہ ایک آدھ ممالک کے علاوہ کسی نے کوئی زوردار قدم نہیں اٹھایا ہے۔ میں آج آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکال دیا جائے،
فرانس سے تمام تعلقات منقطع کیے جائیں، فرانس کے تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اسی طرح پاکستان سمیت، ریاست پاکستان سمیت اسلامی دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کسی غیرت کا مقام نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان ہو اور واقعی مسلمان ہو تو تمہیں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے آگے بڑھ کر فرانس کو ایک ایسا سبق سکھائے کہ کوئی اور ملک اس کا جرأت نہ کر سکے۔ یورپ، بہت سارے یورپی ممالک کبھی قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، امریکہ سمیت، اور مسلمان ہیں آنکھیں نیچے کر کے مسلم دنیا ہے جو رد عمل نہیں دے رہی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی غیرت کا مقام نہیں ہے۔ مسلم دنیا متحد و متفق ہو کر اس کا رد عمل دے دے اور فرانس سے اس وقت تک تعلقات منقطع کرے جب تک کہ فرانس کا صدر معافی نہیں مانگتا، مسلم دنیا سے معافی نہیں مانگتا، اس وقت تک ان سے سفارتی تعلقات منقطع کرے۔ آج ایک خبر جو میڈیا نے انتہائی شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے وہ ہے بھارت اور امریکہ میں فوجی معلومات اور چین کے خلاف مل کر لڑنے کا اعلان۔ چین ہمارا دوست ملک ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے، جنگی حالات ہوں یا دیگر مشکلات۔ یہاں اگر زلزلہ آیا تو چین نے بڑھ کر ہماری امداد کی، یہاں اگر قحط آیا، یہاں اگر ہم دیوالیہ بننے جا رہے تھے تو اس میں بھی آگے بڑھ کر ہماری مدد کی۔ چین ہمارا پڑوسی دوست ملک، اس کے ساتھ بھارت اور امریکہ مل کر جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان امریکہ کے ساتھ حزب سابق دوستی نبھائے گا یا یہ کہ چین جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اس کا ساتھ دے گا؟ اب تک صرف تشویش کی حد تک بات کی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو مشترکہ طور پر لڑی جائے گی یہ دراصل چین کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ۔ چین نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کیا ہے کہ بھارت اور امریکہ مل کر بھی اس کے ساتھ لڑنا چاہے تو نہیں لڑ سکیں گے۔ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، عسکری طور پر چین بہت ہی ایک مضبوط ریاست ہے، اور معاشی طور پر تو تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔
اور چین کے مصنوعات پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، امریکہ تک، امریکہ کی مارکیٹیں چین کی مصنوعات سے بھری پڑی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فوری طور پر چین سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنا حکمت عملی طے کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر ہم کیا کر سکیں گے۔ اس کے لیے بہتر وقت یہ ہے کہ پاکستان فوری طور پر اپنا رد عمل دے دے۔ ہماری بیچاری نام نہاد حکومت، سلیکٹڈ حکومت، اس میں تو کوئی اہلیت ہی نہیں ہے، اس میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم ریاست سے کہنا چاہتے ہیں، ریاست سے کہنا چاہتے ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ آدھا جو کابینہ ہے وہ منتخب نہیں ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، آئی ایم ایف سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کے کابینہ کا حصہ ہے، اس کے باوجود بھی ملک نہیں چلا پا رہے۔ آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، غریب کی قیمت خرید جواب دے چکی ہے، غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے، غریب نانے شبینہ کے لیے محتاج ہو چکا ہے۔ اور یہ کوئی بھی مسئلہ ہو ڈال دیتے ہیں، اگلے حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ گزشتہ حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں۔ آج ملک میں جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ سب کچھ گزشتہ حکومتوں کی کارستانیاں ہے۔ اچھا کب تک یہ اس طرح کہتے رہو گے؟ 2.5 سال تمہیں مکمل ہو گیا، 2.5 سال کے اندر آپ بتائیں کسی میگا پروجیکٹ کو تم لے کر آئے، کسی شخص کو تم نے روزگار دیا، غربت کے خاتمے کے لیے کون سے اقدامات کیے، سوائے اس کے کہ گزشتہ حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرائے اور اپنا دامن صاف رکھے۔ کرپشن کی بات کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ کابینہ میں وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، وزیر دفاع سے لے کر وزیر خوراک تک سارے کرپٹ ہیں۔ کچھ یہاں کابینہ میں ہیں اور کچھ یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ ہماری تحریک سے یہ اس قدر خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اب بم دھماکے کروا کے ہمارے تحریک کو روکنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم اس قسم کے حربوں سے مرعوب نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے جلسوں کا تسلسل جاری رہے گا۔ کہتے تھے کہ کوئٹہ میں یہ 5,000 لوگ بھی جمع نہیں کر سکیں گے، اب یہ تیسرا جلسہ ہے جو ایک سے بڑھ کر جلسے ہو رہے ہیں، اور پشاور کا جو جلسہ ہوگا انشاءاللہ العظیم ان کو پتہ لگے گا کہ پوری قوم کن کے ساتھ ہے۔ پشاور کے جلسے کے حوالے سے میں مولانا عطا الرحمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پی ڈی ایم کی قیادت نے جب سے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی جلسے ہوں گے، اس میں ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کو انہوں نے 22 نومبر کی ڈیٹ دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 22 نومبر کو ہی ایک بہت بڑا جلسہ وہاں پر ہوگا پی ڈی ایم کے زیر اہتمام۔ اور یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے حربوں سے ہم پی ڈی ایم کے اس جلسے کو ملتوی نہیں کریں گے۔ پی ڈی ایم کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا،
ہم نے فی الفور ابھی آنے والے 2 تاریخ کو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو بلایا ہے اور پشاور میں ہم اکٹھے ہوں گے، اس کے لیے لاہ عمل طے کریں گے اور اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح دوسرے شہروں میں پی ڈی ایم کے جلسے کامیاب ہوئے ہیں، پشاور کا جلسہ انشاءاللہ ان تمام جلسوں کے خود اپنے پی ڈی ایم کے ریکارڈ توڑے گا۔ اور یہ جو ہمارے حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ماہر ہیں اور ہم نے بڑے بڑے جلسے کی ہیں، انشاءاللہ پشاور کا جلسہ جو ہے وہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا۔ اور میں اپنے اکابرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اس کے بعد آپ کو جلسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، پشاور جلسے سے ہی یہ حکومت چلتی بنے گی۔ انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے کہا کہ بہت شکریہ۔ تحریک جو ہے وہ آپ کی رکے گی نہیں، کہ آپ کی تحریک نہیں رکے گی، اور لیکن جس طرح سے تھریٹس ہیں تو اس حوالے سے جو آپ نے اب تک کوئی حکمت عملی مرتب کی ہے یا نہیں کی، اور کیا کوئٹہ میں کوئی حکمت عملی مرتب کی گئی تھی کہ لوگوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے؟ کیونکہ وہاں پر قائدین کے لیے تو جو آپ نے سٹیج بنایا تھا وہاں پہ فول پروف شیشہ بھی لگا ہوا تھا، لیکن عوام جو ہے وہ کھلے میدان میں بیٹھے تھے، اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ دھماکے کروائے گئے، یہ الزام آپ کس پر لگا رہے ہیں؟ پہلے ایک سوال کرتا تھا، بعد میں اس کو تھوڑا اور کھول کے بتا دیجیے، کیونکہ آپ نے الزام اس کو کھول کے مت دیکھیے۔ جو حکومتی اہلکار شیخ رشید جیسے لوگ، میں تو سمجھتا ہوں کہ پشاور کا ایف آئی آر شیخ رشید پہ بننا چاہیے، کیونکہ یہ خبریں وہ دیتے ہیں کہ یہاں بم دھماکے ہونے ہیں، یہاں یہ ہونا ہے، یہاں وہ ہونا ہے، یہاں گرفتاریاں ہونی ہیں۔ جہاں تک پبلک کی بات ہے جی، لاکھوں لوگوں کو آپ کس طرح تحفظ فراہم کر سکیں گے؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دہشت گردوں کا حلیہ بھی بتاتی ہے، ان کا قد بھی بتاتی ہے، اور اسی طرح ساری صورتحال بتا کے اس کے بعد حکومت کہتی ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں۔ ہم اپنی حفاظت کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو کام آپ کا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اب بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یہ اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہمارے کسی بھی جلسے میں ایسا کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی، اور ہم ایف آئی آر جو ہے وہ حکومت اور حکومت کے اہلکاروں پر درج کروائیں گے۔ جی فرمائیے۔ آپ نے کہا کہ دھماکے کروائے گئے، کہ آپ یہ الزام کس پر لگا رہے ہیں؟ جواب دے دیے۔ جواب اس کا تو آ گیا جی۔ شیخ رشید مولانا آپ نے حکومت اور اداروں دونوں کی بات کی ہے، ہم نے جو پچھلی آپ نے بات کی ہم نے لکھی ہے، اداروں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں، وہ کروا رہے ہیں؟ سنو تو صحیح، خفیہ ادارے ہیں وہ اس کام کے لیے ہیں کہ دشمن کا پتہ لگائے، وہ اس کام کے لیے ہے کہ دہشت گرد کا پتہ لگائے اور پھر اس کو گرفت میں لے۔ وہ اس کام کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ ہمارا پیچھا کرے، ہمیں گرفتار کرے اور رات کی تاریکی میں چھاپے مار کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام دہشت گردوں کو پکڑنا ہے۔ تو اگر ریاستی ادارے اس طرح کی خبر چلاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کام ہے ان کو گرفتار کرنا، اگر وہ ان کو گرفتار نہیں کرتے تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ جی بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ آپ کا شکریہ۔ میرے ساتھ چل رہا ہے؟ مغرب نماز پڑھ لے، میں انتظار کرتا ہوں۔